ہندو لوگ مذہب کے اتنے پکے تھے کہ کسی مسلمان کو دیکھتے تو وہ غسل کر لیا کرتے۔ اللہ والے کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ وہاں ہی رک گئے اور ایک درخت کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اتنے میں ایک دودھ والا وہاں سے گزرتا ہے اور وہ اوپر سے نیچے تک آپ کو غور سے دیکھتا ہے اور آپ کے قریب آ کر کہتا ہے کہ آپ دعا مانگنے لگتا ہے آپ کو درویش ہیں، آپ کوئی مسلمان ہیں۔ اس نے کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو وہ کہتا ہے دودھ والا کہ آپ یہاں چلے جائیں، یہ ہندوؤں کی بستی ہے، ہندو لوگ بالکل بھی آپ کو پسند نہیں کریں گے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، وہ بہت ظلم ڈھائیں گے آپ پر۔ لیکن اللہ والے نے کہا میں یہیں رکوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تم چاہے کچھ بھی کہو میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ اور یہاں کے جو پنڈت لوگ تھے ان لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پر ایک مسلمان بزرگ آئے ہوئے ہیں تو ان سب کو بہت برا لگا اور فوراً یہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر بابا جی سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن بابا جی نے کہا کہ میں نہیں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ کہنے لگا آپ یہاں ہی جائیں گے یہاں سے تو ہم آپ کے بہت ظلم کریں گے آپ کے اوپر۔ اتنے میں اللہ والے نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے مدد کرو، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے، تمہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، وہی سب کرنے والے ہیں، یہ مورتیاں کچھ نہیں کرتی۔ لیکن پنڈت اور دوسرے لوگ ہندوؤں وہ بہت ناراض ہوئے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ کرنے والا نہیں، ہماری تو مورتی کرتی ہے، کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، رو رو کے سجدے کرو، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں سب۔ بابا جی نے کہا، ان کی یہ بات سن کر سارے ہندو بہت ناراض ہوئے اور ان کا نہیں چلے جاؤ ہمارے گاؤں سے اور اسی وقت چلے جاؤ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، تم نے بالکل بھی اچھی بات نہیں کی اور ہم تمہاری بات کو بالکل نہیں مانیں گے۔ لیکن ایک بڑا پنڈت وہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے جانور بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، تو یہ سب کا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا ہاں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، سجدہ کریں اللہ سے، رو رو کے دعائیں مانگیں، آپ کے بچے جانور سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہہ رہے اچھا تم ایسا کہتے ہو تو ہم یہ کرتے ہیں، کہہ رہے جیسا میں کہتا ہوں آپ ایسے ہی کریں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگیں، سجدے کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے، آپ لوگوں کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے اور جو آپ کے جانور مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، رو رو کے اللہ سے مدد مانگے۔ بابا جی یہی کہتے رہے اور خود بھی روتے رہے۔ پھر بابا جی نے کہا کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں ایسے ہی کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، سجدہ کرو، دعائیں مانگو اور دیکھو یہ گیہوں پورا نہ پیسو، ابھی رک جاؤ۔ یہ کہہ کر بابا جی نے اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں مانگنا شروع کی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دیں، ان کے بچے ان سے سب اچھے ہو جائیں، یا بھوک افلاس پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، بہت رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی بابا جی نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بابا جی نے کہا کہ اب پیسو اس کو۔ اب گیہوں کو پیسا گیا اور اس میں سے اللہ کے کرم سے ایک دو آٹے کی اتنا پیسا گیا گیہوں کے 2 روٹیاں بن سکتی تھی، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس سے دھڑا دھڑ روٹیاں بنتی چلی گئی۔ بابا جی نے کہا یہ سب اپنے بچوں کو کھلاؤ اور اپنے بکریوں کو بھی کھلاؤ۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بچے بھی ٹھیک ہو گئے اور ان کے جانور بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے، وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بابا جی سے کہا کہ یہ تو کمال ہو گیا۔ بابا جی نے کہا یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم ہے۔ پورا گاؤں سبحان اللہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے آگے سب جھک گئے، سبحان اللہ، اور اس گاؤں کا نام اللہ کی رحمت رکھ دیا گیا۔